بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے اس درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام اس کی آیت 122 سے 127 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی ہماری آیات جو ہیں ان میں اللہ رب العزت نے جو مضامین اس میں ہمارے سامنے آتے ہیں ان آیات سے، پہلا مضمون جس میں زندہ اور مردہ کی اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان کی ہے، اس کے بعد جو اللہ رب العزت نے اکابرین ہر قوم کے اندر رکھے ہیں ان اکابرین کے مکر و فریب کا ذکر آئے گا، اور پھر اسی انداز میں اسی اعتبار سے آگے چلتے ہوئے تقسیم ربانی جو ہے اللہ رب العزت کی جو تقسیم ہے، تو یہ جو اکابر ہیں اس کے اوپر جو اعتراضات کرتے ہیں اس کا ذکر ہے، اور آخر میں جو شرح صدر ہے اس کے حقدار کون لوگ ہیں، کن لوگوں کا شرح صدر ہوتا ہے اس کا تذکرہ آئے گا۔ تو اپنے پہلے موضوع سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوامن، اوا یہ یہاں پر آ جو ہے یہ کیا کے معنی میں ہے، حرف استفہام ہے، سوالیہ ایک لفظ ہے، جیسے ہم آرائیت الذی یکذب بالدین آخری پارے کی آیتوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو آ یعنی کیا، وا اور من جو، کانا یکونو اس کا مطلب ہوتا ہے تھا، میتن یہ میت جو اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، میتن مردہ، فاحییناہ پھر احیینا ہم نے زندہ کیا ہو اسے، وجعلنا اور ہم نے بنا دیا اسے، ہم نے بنایا لہو اس کے لیے، نورن روشنی، نور، یمشی وہ چلتا ہے، بھی اس کے ساتھ یعنی اپنے اس نور کے ساتھ وہ چلتا ہے، فی الناسی لوگوں میں، کمن یہ مثال کے لیے ہے، کسی چیز کی تمثیل جب بیان کی جائے کسی کی طرح تو کا مطلب ہے اس کی طرح، من جو، کمم مثلہ کیا اس کی طرح ہے جو، مثلہ اس کی مثال، فی الظلمات فی میں، الظلمات ظلمت، جیسے ہم اردو میں بھی ظلمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے اندھیرے، فی الظلمات اندھیروں میں ہے، لیسا نہیں، بخارج نکلنے والا، منہا اس سے یعنی ان اندھیروں میں سے وہ نکلنے والا نہیں ہے۔ کذالک زین للکافرین، کذالک اسی طرح، زین مزین کر دیا گیا ہے، یہ پیسو وائس ہے، فعل مجہول، مزین کر دیا گیا، للکافرین سب کافروں کے لیے، ما جو، کانو وہ سب تھے، یعملون عمل کرتے، وکذالک اور اسی طرح، جعلنا ہم نے بنا دیا، فی کلی قریۃ فی کلی ہر ایک، قریۃ بستی میں، اکابر یہ اکبر کی جمع ہے یعنی بڑے لوگ، مجرمیہا جرائم کرنے والے، مجرم جیسے اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، مجرمین اصل میں یہ لفظ ہے اور اس میں سے نون جو ہے نا وہ حذف کیا گیا ہے، مجرمیہا اس کے جرم کرنے والے، یعنی اس بستی، ہا کا جو تعلق ہے پیچھے اس قریہ بستی سے ہے، یعنی اس بستی کے جرائم کرنے والے، لیمکروا فیہا تاکہ وہ مکر کریں، یمکروا تاکہ وہ سب مکر و فریب کریں، فیہا اس میں، وما یمکرون اور نہیں وہ سب مکر کرتے، الا مگر، بانفسہم اپنے ہی نفسوں کے ساتھ، وما یشعرون وما اور نہیں، یشعرون وہ سب شعور رکھتے۔ یہ دو آیات ہم نے تلاوت کی، ان کا ترجمہ پڑھا۔
اللہ رب العزت فرماتا ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ تو ایک سوال کے ساتھ یہاں پر اصل میں ایک آغاز کیا گیا ہے کہ کیا بھلا جو شخص پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا، ایک روشنی بنا دی جس کے ذریعے یا جس کو ساتھ لیے وہ لوگوں میں چلتا ہے، اور پھر ساتھ اسی کی مثال دے کر پھر آگے فرمایا کَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، کیا یہ روشنی والا شخص جو ہے، جو روشنی کے ذریعے سے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا یہ ان جیسا ہے کہ جو اندھیروں میں ہے اور جو ان میں سے کبھی بھی نکل نہیں سکتا ہے، یعنی جس کے پاس روشنی نہیں ہے اور وہ اندھیروں کے اندر ہے اور اپنے روشنی نہ ہونے کی بنا پر وہ ان میں سے نکل نہیں سکتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کیا یہ پہلا والا دوسرے والے کے جیسا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بات کی ہے، اور یہاں پر جو اللہ رب العزت نے میتن اور فأحییناہ یہ جو ذکر کیا ہے، ہم پہلے بھی پچھلی آیات میں پڑھا تھا ہم نے کہ میت سے مراد اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی میت سے مراد یعنی جو شخص مردہ ہے، مطلب یعنی جو شخص کافر ہے، جو دین کے علم سے، دین کی روشنی سے بہرہور نہیں ہے، وہ شخص اصل میں کفر کرنے والا ہے، انکار کرنے والا۔ تو ایسا شخص جو دین کی روشنی، دین کی ہدایت کی روشنی سے منور نہیں ہے، تو وہ شخص اصل میں مردے کی طرح ہے۔ فأحییناہ، تو یہ جو حیات ہے، یہ زندگی جو دی گئی ہے، یہ اصل میں ایمان والی زندگی ہے، ایمان کے ساتھ زندگی، یعنی ایسا شخص جس کے پاس ایمان کی دولت ہے تو ایسے شخص کو تو زندہ شخص کہا جائے گا، لیکن دوسرے تمام جو دیگر لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر جن کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ چلتے پھرتے تو ہیں لیکن وہ اصل میں مردے ہیں۔ یعنی کیونکہ ان کے دل مردے ہیں، اس لیے امام شوکانی نے فرمایا کہ یعنی وہ کافر تھا، اسے مسلمان بنایا۔ یعنی یہاں پر میتن فأحییناہ کی جو بات اللہ رب العزت نے کی ہے تو اس سے مطلب اصل میں یہ ہے کہ وہ پہلے کافر تھا، وہ مردہ تھا، اور پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، یعنی ہم نے اسے مسلمان بنا دیا۔ تو جب کافر تھے تو جہل اور کفر و شرک کے باعث سب مردے تھے، اور پھر جس کو ایمان ملا وہ زندہ ہوا اور روشنی اور راہ ہدایت پائی۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نور ہے، یہ جو روشنی ہے، اصل میں یہی روشنی ہے کہ جس کی بنا پر ایک مومن شخص جو ہے اس دنیا کے اندر اتنی پریشانیوں، اتنی مشکلات کے باوجود اس دنیا کو بڑے آسانی سے اس میں سے گزر جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک جو بے نور شخص ہے، جو کافر شخص ہے، جس کو اللہ پہ ایمان نہیں ہے، آخرت پہ ایمان نہیں ہے، ایسا شخص دنیا کی تمام سہولیات کے ہوتے ہوئے بھی، دنیا کی تمام لگژریز کے ہوتے ہوئے بھی اس دنیا کے اندر اس کی زندگی دیکھیں، اس زندگی ان کی اجیرن ہوئی رہتی، ہر وقت دنیا کی فکر، موت کا ڈر، اور اس کے دنیا کے اس مال و اسباب کے لٹ جانے کا خوف، یہ تمام اصل میں وہ اندھیرے ہیں، یہ ظلمات ہیں جو کفر کے اصل میں اندھیرے ہیں، جو دین نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، اور ان میں سے وہ کبھی نکل ہی نہیں پاتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا لیس بخارج منہا، کہ اس دنیا کے جھمیلوں کے اندر وہ اس طرح پھنستا ہے کہ اس میں سے وہ نکل نہیں سکتا ہے۔ اور اس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ منسلک کر دے، اللہ کے دین کے اوپر ایمان لے آئے، اللہ رب العزت نے جو پیغام بھیجا ہے اس کو مان لے، تو پھر وہ ان اندھیروں میں سے نکل سکتا ہے۔ جیسے سورۃ العصر میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا والعصر، کہ وقت عصر کی قسم ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان بے شک یقیناً سب کے سب جو ہیں خسارے کے اندر ہیں، سب گھاٹے کے اندر ہیں۔ تو یہ اصل میں وہ ظلمات، اندھیرے اور بے ایمانی کے وہ گھاٹے ہیں، ایمان نہ ہونے کی وہ اصل میں یہ نقصانات ہیں۔ ہاں الا الذین آمنوا، ہاں ان گھاٹوں سے، ان پریشانیوں سے، مشکلات سے، یہ دنیا کے تمام ان چکروں سے نکلنے والا، بچنے والا کون شخص ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کے آیا، وعاملوا الصالحات، اور ساتھ وہ نیک عمل کرتا ہے، اس نے نیک عمل بھی کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور اس نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ حق کی نصیحت کرتے ہوئے، یعنی اکیلا خود اگر اسلام لے کر آیا ہے، ایمان پر ہے، دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرتا ہے، دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاتا ہے، اور اس کی پھر وصیت کرتا ہے وتواصوا بالصبر، کہ اس کے اوپر تمہیں صبر بھی کرنا پڑے گا۔ اس دنیا کی مختصر سی زندگی کے اندر اگر دنیا کے وہ تمام فیسلٹیز اگر ہمارے پاس ایمان کی حالت میں اگر نہ بھی ہوں، حالانکہ اللہ رب العزت وہ بھی عطا کرتا ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی ہوں، اگر ان میں کمی بیشی بھی ہو، تو اللہ رب العزت سے امید رہتی ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت بے انتہا رزق جو ہے وہ بغیر حساب جو ہے دینے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت جو فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، تو اس کے چہرے پر سب لوگ ایمان کی روشنی دیکھتے ہیں، یعنی اللہ نے جو اس کے لیے نور بنا رکھا ہوتا ہے
تو وہ نور سب کو نظر آتا ہے، اور جس کو ایمان نہ ملا وہ اندھیروں میں پڑا رہا۔ جیسا کہ شیخ عبد القادر وہ لکھتے ہیں کہ جس کو ایمان نہیں ملا ہے وہ اصل میں اندھیروں میں پڑا رہا ہے، اور جس کو دین کی ایمان کی روشنی مل جاتی ہے تو اس کا چہرہ بھی روشن رہتا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں گے ہمیشہ مسکراتا ہوگا، بڑی تنگ دستیوں کے باوجود آپ اس کے اندر طمانینت دیکھیں گے، آپ اطمینان کی حالت میں اس کو دیکھیں گے، وہ سیٹسفائیڈ نظر آئے گا۔ اور دوسری طرف پوری دنیا کا سب کچھ ہونے کے باوجود انسان آگے سے آگے بڑھنے کی پریشانیوں کے اندر لگا رہتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے یہی نور کی بات کی ہے سورۃ البقرہ میں، جس کو ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ ایمان والوں کا ولی ہے، وہ اللہ ایمان والوں کا دوست، مددگار، ان کا حامی و ناصر ہے، کہ وہ کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ وہی ہے جو اصل میں انسانوں کو، ایمان والوں کو اندھیروں میں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف۔ ایمان والے یعنی جب آپ ایمان کے لیے کوشش کرتے ہیں، ایمان کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر مدد کرتا ہے، اللہ رب العزت اندھیروں کو دور کرتا چلا جاتا ہے، اور اس ایمان کی روشنی کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کو اندھیروں میں سے نکال کر ایک ایسے واضح دین کے اوپر لے آتا ہے جس کے اندر، جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ یہ ایمان، یہ دین، یہ اسلام، یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ جس کے راتیں بھی جو ہیں دن کی طرح روشن ہیں۔ یعنی اس کے اندر یہ ایمان کی روشنی اتنی زبردست ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اتنا واضح، ہر چیز اس کا ویژن بڑا کلیئر ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں کس کے لیے کوشش کر رہا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میرا آبجیکٹو کیا ہے، میرے کدھر جانا ہے، اس کو آخرت، اس کو اپنا نتیجہ پتا ہے۔ جبکہ دنیا دار جو شخص ہے اس کو یہی معلوم نہیں ہے، وہ آخرت کی پرواہ نہیں کرتا ہے، دنیا کے اندر اس کو اپنا کوئی اینڈ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ وہ کبھی ملینئر ہونے کا اپنا ٹارگٹ بناتا ہے تو اس کے بعد پھر بلینئر کا ٹارگٹ شروع ہو جاتا ہے، کبھی اتنے لائکس ملے، کبھی اتنے شیئر ہوئے تو اس کے بعد اس کا اگلا ٹارگٹ شروع ہو جاتا ہے کہ جناب اب میں نے 1 ملین سبسکرائبرز کرنے ہیں۔ تو یہ جو ٹارگٹس جو ہے نا بڑھتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی سیٹسفیکشن جاتی رہتی ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ جبکہ جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے اس دین کو ریجیکٹ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اولیاؤہم الطاغوت، ان کے جو اولیاء کون ہیں؟ وہ طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور، وہ ان کو بالکل الٹ کام کرتے ہیں، ان کو روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کے اندر لے کے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہی لوگ ہیں جو اصل میں آگ والے لوگ ہیں، جہنمی لوگ اصل میں ان کی یہی پہچان ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کہ اسی طرح ہم نے مزین کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے، جو وہ عمل کرتے ہیں ان کے لیے وہ مزین کر دیا گیا ہے، وہ اسی میں خوش رہتے ہیں، وہ اسی کے اوپر بڑے سیٹسفائیڈ رہتے ہیں کہ جو وہ کر رہے ہیں۔ اور شیطان اپنے وسوسوں کے ذریعے سے اصل میں ان کافروں کی نگاہ میں ان کے اعمال کو خوبصورت کر کے پیش کرتا رہتا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ کس طرح سے وہ مزین کر دیتا ہے اس دنیا کی زندگی کو، اس دنیا کے تمام معاملات کو ان کے لیے مزین کر دیتا ہے، اور وہ کفر بھی کرتے ہیں، انکار بھی کرتے ہیں، تو ان میں بھی ان کو لگتا ہے کہ یہ ہم صحیح راستے کے اوپر ہیں۔ سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے اس کی بڑی بہترین انداز میں اس کی مثال اور اس کو سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بڑی زبردست بات ہے وہاں پر اسی معاملے کو کہ کیسے یہ لوگ جو ہیں ان کے اعمال ان کے سامنے مزین کر دیے جاتے ہیں کہ بالکل بے فکر ہو کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے بہترین کام کر رہے ہیں، سوشل ویلفیئر کے کاموں میں لگے ہوں گے، ہیومینٹیز کے کاموں میں لگے ہوں گے، اور جناب لوگوں کا بھلا ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، بہت سی تنظیمیں چلا رہے ہوں گے، دین کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ اپنا جو ہے اگلا ٹھکانہ درست کیا ہے، نہ کسی کی فکر۔ تو لہٰذا یہ ان لوگوں کا اللہ رب العزت نے وہاں پر اس انداز میں تذکرہ فرمایا کہ کیا آپ قل هل ننبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں بالاخسرین اعمالا، یعنی سب سے زیادہ خسارے والے عمل کرنے والوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ یعنی کیسا زبردست انداز ہے کہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خسارہ کن کا ہونے والا ہے، گھاٹے والے کون ہیں، تو اللہ فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیا کی جتنی بھی سعی ہے، دنیا کی کوششیں، بڑی سٹرگل کی انہوں نے، دنیا کی زندگی کی جتنی بھی سٹرگل ہے وہ کیا ہے؟ ضل سعیہم، وہ گم ہو گئی، وہ راستہ بھول گئی ہے، یعنی وہ کسی اور ہی ڈائریکشن کی طرف چلی گئی ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی حساب لگائے بیٹھے ہیں، ان کو لگتا یہ ہے کہ وہ بڑے بہترین کام کر رہے ہیں، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، بڑے حسین کام کر رہے ہیں، جناب یہ بڑا ویلفیئر کا کام ہے، اس سے اتنے لوگوں کو نوکریاں مل گئیں، اتنے لوگوں کے گھر آباد ہو گئے، اور ان کا دین کا کچھ بھلا ہوا یا نہیں ہوا،
ان کو آخرت کی فکر ان کے اندر پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ان کی آخرت کی زندگی کا کیا بنے گا اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، نہ خود اپنی فکر ہے نہ کسی کی فکر ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی دنیا کی زندگی کی جتنی کوششیں ہیں سب گمراہ ہو گئی ہیں. وہ سب یعنی وہ ان کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ اصل میں غلط سمت میں ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے انہم یحسنون صنعا کہ وہ بڑے بہترین کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصل میں اللہ کی آیات کا کفر کیا ہے. وَلِقَائِهِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں اللہ کی ملاقات کا کفر کرنے والے ہیں. یعنی ان کو اصل میں آخرت کا کوئی علم ہی نہیں ہے، آخرت میں اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کا ان کو یقین اور ایمان ہی نہیں ہے کہ آخرت بھی کچھ ہوگی، تو اس لیے وہ دنیا کے معاملات میں لگے رہتے ہیں. فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو پھر ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، عمل تو ہوں گے دنیا میں، یہاں پر انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، حج کیے ہوں گے، زکاتیں دی ہوں گی، بڑے اعمال یا ہیومینٹیز کے بڑے کام کیے ہوں گے دنیا کے لیے، کبھی کتوں کو بچا رہے ہیں، کبھی جانوروں کے لیے معاملات چلا رہے ہیں، کبھی صفائی کی مہم چل رہی ہے. لیکن قیامت والے دن ان کے تمام اعمال ان کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ وزن کریں اور وزن کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ اس کا ویٹ نکل آئے، اور دوسری جگہ مقامات پر تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جو شرک کرنے والے ہیں، ایمان نہ لانے والے ہیں، اللہ رب العزت ان کے اعمال کو دھول مٹی بنا دے گا. یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قیامت والے دن ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، وزن ہی نہیں کیا جائے گا کہ جتنے مرضی لے کے آئے گا سب کو اٹھا کے ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیں. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جزا جو ہے وہ جہنم ہے ان کے کفر کی وجہ سے. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور اصل میں کام کیا کیا انہوں نے کہ انہوں نے ہماری آیات کو، میری آیتوں کو اور میری رسولوں کا مذاق اڑایا ہے. اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں کہ اللہ تو یہ کہتا ہے، اللہ رب العزت اس طرف بلاتا ہے، اور وہ اس کو مذاق اڑاتے ہیں کہ جناب تم مولوی ہو، تم تو ہمیشہ یہی باتیں کرتے رہتے ہو. تو یہ اصل میں اللہ اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، فرمایا کہ اسی طرح ہم نے بنا دیا ہر بستی میں اس بستی کے بڑوں کو، ان کے یعنی مجرم، اس بستی میں سب سے زیادہ جرم کرنے والے ان کے بڑے لوگ ہی بنا دیے، تاکہ وہ اپنے مکر و فریب سے اس کے اندر لوگوں کو بھی اپنے مکر میں پھنسائیں. لیمکروا فیہا، تاکہ اس میں وہ مکر و فریب کریں. تو یہ آپ آج کے زمانے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ہر زمانے کے اندر دیکھیں تو ہر قریہ بستی کو لے لیں، ہر جگہ کو لے لیں، ہر گروہ کو لے لیں، کسی بھی انداز میں اس بات کو لے لیں سمجھنے کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے یعنی ان کے اندر کچھ بڑے لوگ بنا دیے جن کو لوگوں نے بڑا اپنا مان لیا، اور پھر وہ بڑے جو ہیں وہ کس طرح سے پھر کاروائیاں کرتے ہیں، کیسے کیسے جرم کرتے ہیں، اور لوگوں کو کیسے کیسے بہکاتے ہیں. اور اگر ہم یہی مثال اگر مکہ والے ہیں ان کے حساب سے دیں تو مکہ کی طرح پہلے بھی ہم نے ہر بستی کے اکابر اور چودھری اس کے مجرموں کو بنا دیا. تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی آج تک قومیں آئی ہیں، صرف آج کا زمانہ نہیں، ہمیشہ سے یہ معاملہ رہا ہے کہ ان کے جو مجرم تھے سب سے زیادہ، یعنی جن کو آپ ولنز کہہ سکتے ہیں آج کے اندازے میں، تو ولن ہیں وہ کون بنتے ہیں؟ جو سب سے ان میں طاقتور ہیں، جو سب سے زیادہ بڑے ہیں، جو ان میں کوئی طاقت اور اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، ان کے کوئی وڈیرے ہیں، یا ان کے اندر ان کے مالک اور ان کے اندر یعنی جو کہہ لیں ان کے سلاطین ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت نے ان کے اندر سب سے زیادہ جرم کرنے والا بنا دیا. فرعون کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ فرعون نے کس طرح سے ان کو دبا کر رکھا تھا، کیسے بنی اسرائیل کے اوپر کیسے کیسے ظلم کیے تھے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اللہ فرماتا ہے لیمکروا فیہا، اللہ نے ان کو کیوں اس لیے ان کے اندر بڑا بنایا اور وہ جرم کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے مکر و فریب اور قوت و اقتدار کے ذریعے سے لوگوں کو ایمان سے روکتے ہیں. یہ اصل میں ان کے جرم ہے، یہ ان کے مکر و فریب ہیں کہ لوگ ان کو بڑا سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بڑے سمجھدار ہیں، یہ بڑی صحیح بات کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیڈرز ہیں. ان کو لوگ اپنا لیڈر مانتے ہیں، ان کو اپنا وہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے کہیں گے ویسے ہم کریں گے. تو اس میں آپ سیاست کے اعتبار میں بھی لیڈر ان میں گن لیں، اور دین کے اعتبار میں بھی لیڈر آپ اس میں دیکھ لیں، تو ہر جگہ پر آپ کو یہی ملے گا کہ ان کے اندر کچھ اکابر ہوں گے جن کو آج آپ دیکھیں تو دینی حلقوں میں اکابرین بھی کہا جاتا ہے. یہ لفظ بھی اردو زبان میں ہم بولتے ہیں کہ جناب اکابرین ہیں، اتنی اتنی بڑی پگڑیاں ہیں، اور کیا ہے، گلے بھرے جا رہے ہیں، میلے کروائے جا رہے ہیں، اور مختلف جگہوں کی مجاوریاں کی جا رہی ہیں، قبروں کو آباد کیا جا رہا ہے، شرک کا جو بازار ہے اس کو گرم کیا جا رہا ہے. اور یہ سارے جرم کون کرنے والے ہیں؟ یہی اکابر لوگ ہیں. یہی اصل میں گھڑ گھڑ کر اپنی طرف سے ضعیف حدیثیں یا حدیثیں بھی نہیں ہیں، من گڑت واقعات ہیں،
اولیاء کے من گھڑت قصے ہیں اور ان قصے کہانیوں کے ذریعے سے لوگوں کو فریب میں مبتلا کرتے ہیں۔ آپ ان سے دین کی بات پوچھیں، آپ ان کو کہیں کہ جناب اللہ کا رسول، اللہ کے نبی کا دین، صحابہ کرام کے سنت، ان کا طریقہ کار، یہ پورا زمانہ جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں کہاں تھیں، تو جناب وہ آپ کو وہی کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی میں پایا ہے، اور وہ اس کو اسی انداز میں لے کر چلیں گے اور لوگوں کو اس طرح بیوقوف بنائیں گے، اور وہ اپنی تعداد گنوائیں گے، جس کا پچھلی دفعہ ہم نے درس میں دیکھا تھا کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی تعداد کے اوپر نہ چلیں، یعنی ورنہ اکثر لوگ جو ہیں وہ تو گمراہ لوگ ہیں، تو لہٰذا یہ بہت سی طرح سے دھوکے دیتے ہیں لوگوں کو۔ سورۃ السبا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، کہ اللہ رب العزت نے جو مکالمہ ہے، جو ضعفاء ہیں، جو کمزور لوگ تھے، اور جو متکبر یا کبیر جو بڑے ان کی قوموں کے بڑے لوگ تھے، جن کا یہاں پر جیسے ذکر کیا جا رہا ہے، ان کا ایک مکالمہ اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں کہ اس دن جو ہے قیامت والے دن یہ لوگ آپس میں مکالمہ کریں گے، اور جو ان کے اندر جو چھوٹے لوگ تھے، اور یہاں پر بھی ایک لفظ نوٹ کرنے والا ہے، استضعفوا اور استکبروا کا دو لفظ ہیں، یعنی مطلب جن کو چھوٹا بنایا گیا تھا، اصل میں وہ چھوٹے نہیں تھے، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو مقلد بنا لیا، چھوٹا بنا لیا کہ ہم جناب آپ کے پیچھے ہیں، اور کچھ کو خود ہی بڑا بنا لیا، وہ بڑے تھے نہیں، اس قابل نہیں تھے کہ وہ بڑے ہوتے، لیکن ان کو بڑا بنا دیا، خود ہی بنا دیا کہ یہ جناب پیر صاحب ہیں، یہ بڑے ولی اللہ ہیں، چاہے ان کے اندر ولی کی کوئی خصوصیت ہے یا نہیں ہے، کون پوچھنے والا ہے، خود ہی بڑے بنا دیا، خود ہی چھوٹے بن گئے، اور وہ اس دن جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے، اور وہ کیا کہیں گے، یہ جو مستضعفو ہیں یعنی جو چھوٹے ہیں، وہ کیا کہیں گے، بل مکر اللیل والنہار، کہ بلکہ یہ تمہارا مکر ہی تھا جو دن رات تم ہمارے اوپر کرتے تھے، یعنی ہمارا کبھی ہمارے دماغ میں، ہمارے کانوں میں اگر کوئی حق کی دین کی بات پہنچتی بھی تھی، جیسے آج کے زمانے میں دیکھیں واٹس ایپ، یوٹیوب، فیس بک کے اوپر بعض اوقات جو گمراہ لوگ ہیں ان تک بعض اوقات ہدایت کی بات بھی پہنچتی ہے، اور وہ بیچارے لے کر جاتے ہیں اپنے بزرگوں کے پاس کہ دیکھیے یہ دلیل پیش کی جا رہی ہے، صحیح بخاری میں ایسے لکھا ہے، قرآن کریم میں یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، صحیح عقیدہ تو وہ یہ بیان کر رہے ہیں، تو لیکن پھر ان کو اپنے مکر میں، اپنے چکر میں پھنساتے ہیں کہ جناب ان لوگوں کی بات ہی نہیں سننی ہے، یہ جو لوگ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں ان لوگوں کی طرف جانا ہی نہیں ہے، ان سے روکا جاتا ہے، اور مختلف طرح کے مکر و فریب کیے جاتے ہیں، تو یہ اسی کا وہ وہاں پر اظہار کریں گے، وہ کہیں گے بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، یہ بلکہ تمہارا ہی اصل میں مکر و فریب تھا جو دن رات تم ہمارے اوپر کیا کرتے تھے، ہمیں حکم دیتے تھے، تم یہ ہمیں کہتے تھے کہ تم اللہ رب العزت کا انکار کرو، اور دیکھیے کتنی ہی کتابوں کے اندر ایسے جملے بھرے پڑے ہیں کہ تم اللہ رب العزت کی تسبیح پڑھنے کی بجائے فلاں بزرگ کی تسبیح پڑھو، فلاں چیز کرو، اللہ رب العزت کی بجائے فلاں چیز کے اوپر فلاں عمل کرو، اور فلاں طرح کے اپنے سے بنائے ہوئے جو ہیں اذکار اور وظائف کرو، جن کے اندر کفر بھی ہوتا ہے، جن کے اندر اللہ رب العزت کی توہین بھی ہوتی ہے، تو ایسے اعمال کرنے کا کہا جاتا ہے جس کے اندر کفر کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن کس انداز میں کہا جاتا ہے، اس کا حکم دیا جاتا ہے کہ تم نے ایسے ہی کرنا ہے، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم نے ہمیں یہ بھی کہا کہ تم اللہ کے ساتھ فلاں فلاں کو شریک بناؤ، یہ اللہ کے ساتھ اللہ تمہاری ڈائریکٹ بات نہیں سنتا ہے، بلکہ ان کے بھی بڑے حصے ہیں، کوئی بارشوں کا مالک ہے، کوئی پانیوں میں کشتیوں کو تارنے والا ہے، کشتیوں کو تیرانے والا ہے، کوئی بچے بچیاں دینے والا ہے، اور کوئی تمہاری بگڑیاں بنانے والا ہے، تو لہٰذا اس انداز میں ان لوگوں نے ہمیں گھیر رکھا تھا، تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ کس انداز میں اصل میں ان کے مکر ہوتے ہیں، تو اس کو اللہ رب العزت نے سورۃ السبا کی اس آیت کے اندر بھی واضح فرمایا ہے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمیشہ کافروں کے سردار ہیلے نکالتے ہیں، یعنی اصل میں یہ ہیلے نکالنا یعنی یہ اصل میں سرداروں ہی کا کام ہوتا ہے، عام لوگ تو بیچارے عام لوگ ہوتے ہیں، وہ تو انہی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں جیسے کہیں گے تو ویسے کریں گے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ووٹنگ بھی ہو تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑوں کے پاس جایا جاتا ہے، اور بڑے نے، چودھری صاحب نے جس کے حق میں ووٹ ڈالنے کا کہہ دیا، پوری عوام، پورا محلہ، پوری بستی اسی کو ووٹ ڈال دیتی، اور اسی طرح یہ پوری عوام جو ہے اسی کے پیچھے چلتی ہے کہ جناب مسجد والے مولوی صاحب تو یہ فرماتے ہیں، یا فلاں بزرگ نے، پیر صاحب نے تو یہ فرمایا تھا، تو ساری عوام اسی کی تقلید میں پیچھے آنکھیں بند کر کے تو اس طرح سے پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کافروں کے سردار ہیلے نکالتے ہیں تاکہ عوام الناس پیغمبر کے مطیع نہ ہو جائیں، جیسے فرعون نے معجزہ دیکھا تو ہیلا نکالا کہ جادو کے زور سے سلطنت لینا چاہتا ہے، تو یہ دیکھیں یہ اصل میں وہی مکر ہے۔ تو اس طرح کے مکر و فریب یہ لوگ جو ہیں خود ہی نکالتے رہتے ہیں، لہٰذا
اکبر کی تقلید کی بجائے حق کی اطاعت کی جانی چاہیے۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ کیا چلا اس آیت سے، یہاں پر اللہ رب العزت نے جو بات کی ہے کہ وہ مکر کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا نصیحت ہے؟ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، کہ اصل میں تو وہ مکر و فریب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی مکر کر رہے ہیں اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا رول کیا ہے ایک عوام کا؟ ہم جو لوگ ہیں ہم کیا کریں؟ تو لہٰذا اکبر کی تقلید کی بجائے حق کی اطاعت کی جائے۔ اسی لیے سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے حکمیہ طور پہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر اس معاملے کا حل نکال دیا کہ ٹھیک ہے، اگر بڑے ہیں، بڑے تو مجرم ہیں، وہ تو مکر و فریب کرتے ہیں، وہ تو غلط راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، وہ تو ظلمات کی طرف بلاتے ہیں نور سے نکال کر، تو پھر کریں کیا؟ ہم جائیں تو جائیں کدھر؟ تو اللہ رب العزت نے وہاں پر فرما دیا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تمہیں پھر کرنا یہ ہے، حل یہ ہے کہ تم اتباع کرو، پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے۔ اور تمہارے رب نے تم پر کیا نازل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن کریم اور حکمت، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اللہ کے نبی کی احادیث، یہ دونوں ہی نازل شدہ ہیں، جیسے کہ ہم بہت دفعہ اس کے اوپر بات کر چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کی شکل میں جو ہم تک دین نازل کیا ہے اس کی اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور فرمایا، یہ بڑا نقطہ نوٹ کرنے کا ہے کہ صرف یہ نہیں کہا کہ تم اس کی اطاعت کرو، صرف آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا، یعنی حق کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے، راستہ اور زیادہ کلیئر کرنے کے لیے، وین کے اوپر اگر کوئی فوگ ہے، کسی طرح کی کوئی اور چیز ہے، تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہ اس کو چھوڑ کر، یعنی اس رب کو چھوڑ کر، اس کے پیغام کو، اس کے نبی کے پیغام کو چھوڑ کر، تم اس کے علاوہ من دونہ اولیاء، اس کو چھوڑ کر جو اولیاء ہیں، ولا تتبعوا، یہ فرمایا ولا تتبعوا، نہ تم ان کی اتباع کرو۔ یعنی اتباع کرنی ہے تو کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی، جو اس نے نازل کیا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کو چھوڑ کر ان کے علاوہ جو اولیاء ہیں تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ یہی جو پیچھے اکابر کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کو ہم نے خود اولیاء بنا لیا ہے، ہمارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے ان کا کہ جناب ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہو کہ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے کہ یہ ولی ہیں، ہم نے ان کو خود ولی کے لقب دیے ہیں، ہم نے کسی کو مشکل کشا کا لقب دے دیا۔ آپ بتائیں کس نے ان کو مشکل کشا کا یہ لقب دیا ہے؟ کسی کو ہم نے غوث کا لقب دے دیا، کسی کو قطب بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، ہم نے خود ہی ان کو اصل میں یہ چیزیں بنایا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر فرماتے ہیں کہ تم ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، ان کی اتباع نہیں کرنی ہے، بلکہ اتباع کرنی ہے تو کس کی؟ ما انزل الیکم من ربکم۔ لیکن آخر میں اللہ رب العزت نے رزلٹ بھی بتا دیا ہے کہ آپ جتنا مرضی حق کی بات کرتے رہیں، قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہی ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ یعنی اس بات کو جو اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے والے، اس سے نصیحت حاصل کرنے والے آپ کو تھوڑے ہی لوگ ملیں گے کہ جو حق کے اوپر قائم رہیں گے، جبکہ اکثریت کا رویہ سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت نے کچھ ایسے بیان فرمایا ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی طرف آؤ، اس میسج کو سنو، اس کی طرف تم آؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمیں وہ کافی ہے کہ جو ہم نے ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں ملا ہے، ہمارے بڑوں سے ہمیں جو ملا ہے، جو دین ہے، جو طریقہ کار ہے، جو طریقت ہے، جو ہمیں ہمارے بڑوں سے ملی ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اللہ نے بڑی بہترین اور صاف انداز میں بات بتا دی، فرمایا کہ چاہے ان کے بڑوں کو کچھ بھی پتہ نہ ہو، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، چاہے ان کے آباء و اجداد سارے کے سارے، یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے، چاہے ان کو کچھ علم نہ ہو، ولا یہتدون، چاہے وہ ذرا بھی ہدایت کے اوپر نہ ہو، پھر بھی کیا تم ان کی پیروی کرو گے؟ پھر بھی کیا انہی کو، جس دین پر تم نے ان کو پایا، جس مکر و فریب کے اندر، جس عمل کے اندر، جس سلسلے کے اندر تم نے ان کو پایا، اسی کی پیروی کرتے جاؤ گے؟ اس کو قرآن و سنت کے اوپر پیش نہیں کرو گے؟ قرآن و سنت کے ذریعے سے اس کو چیک نہیں کرو گے کہ اصل میں ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ کیا وہ والا راستہ ہے یا یہ والا راستہ ہے؟ تو لہٰذا یہ باتیں بڑی اللہ رب العزت نے واضح انداز میں کی ہیں۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس سے نصیحت پکڑتے ہیں یا نہیں پکڑتے۔ ہم ان میں سے بنتے ہیں جو قلیلاً، یعنی تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑنے والے ہیں، یا پھر ان میں سے بنتے ہیں کہ جو زیادہ ہیں اور نصیحت اختیار نہیں کرتے ہیں۔ وما یمکرون الا بانفسہم، اور آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مکر کرتے ہیں، یہ جو اصل میں گمراہ کرتے ہیں، تو اصل میں یہ اس کا نقصان بھی ان کو خود ہی ہے، اس کا وبال خود ان پر پڑے گا، اور ان کی پیروی کرنے والوں کا وبال بھی اصل میں انہی کو پڑے گا۔ یعنی یہ جو کر رہے ہیں ان کو ہی اصل میں سارا کریڈٹ جانا ہے،
خود کرنے کا بھی، اور جتنے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں ان کا بھی کریڈٹ اصل میں انہی کو ملے گا۔ گویا اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ کا کیا نقصان کرنے والے ہیں؟ اللہ رب العزت کی بات کرنے والے، اللہ رب العزت کا پیغام کو ماننے والے بھی بے شمار ہیں، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی میں رکھے۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت، اب اگلا جو ہمارے سامنے جو دو موضوعات آتے ہیں اس میں اللہ رب العزت نے تقسیم ربانی، اس کے اعتبار سے جو اعتراض کیا جاتا ہے، اعتراض کیا ان لوگوں نے، اس کا تذکرہ آئے گا، اور پھر شرع صدر، اس کے حقدار اصل میں کون ہیں، اس کی بات ہمارے سامنے آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور اذا جب، جاءتہم آئیں ان کے پاس، آیتن کوئی نشانی، قالو ان سب نے کہا، یا وہ سب کہتے ہیں، لن نؤمنا ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ نؤمنا یہ ایمان کا لفظ جو ہے اسی سے ہے کہ ہرگز، لن یعنی ہرگز نہیں، نؤمنا ہم مانیں گے، حتی نؤتا، حتی یعنی یہ اردو والا حتی وہ یہ والا انداز ہے، یہاں تک کہ نؤتا ہم دیے جائیں، عطا یاتی یعنی دینے کو کہتے ہیں، نؤتا ہم دیے جائیں، مثال یعنی اس جیسا، ما اوتیا جو دیا گیا، رسول اللہ اللہ کے رسولوں کو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہمیں بھی ویسا نہ دیا جائے جو رسولوں کو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے، حیث یجعل، حیث جہاں، یجعل وہ رکھے، رسالتہ اپنی رسالت، یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کس کو دینی ہے، اللہ اپنی رسالت کدھر رکھے یہ اللہ خوب جانتا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا، سا یہ قریب کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یصیب پہنچے گی یعنی ان قریب پہنچے گی، الذین ان لوگوں کو، اجرموا جنہوں نے جرم کیے، صغار ذلت، صغار یہ صغیر سے ہی ہے، جیسے پیچھے ہم نے اکابر پڑھا، تب اسی کا اپوزٹ یہاں پر اللہ رب العزت ان کی سزا بتا رہے ہیں کہ دنیا میں تو اکابر تھے، تو صغار ذلت یعنی چھوٹا پن، عند اللہ اللہ کے پاس، وعذاب اور عذاب، شدید سخت، بما کانوا یمکرون بما اس وجہ سے جو، کانوا وہ سب تھے، یمکرون مکر و فریب کرتے۔ فمن یرید اللہ، فمن پھر جب، یا من اصل میں یہاں پر جسے، پھر جسے، یرید چاہتا ہے، اللہ اللہ، ان یہدیہ ان یہ کہ یہدیہ وہ ہدایت دے اسے، یعنی پھر جسے اللہ چاہے کہ وہ اسے ہدایت دے، یشرح تو اللہ کیا کرتا ہے، یشرح وہ کھول دیتا ہے، شرح کہتے کھول دینے کو، رب اشرح لی صدری ہم یہ آیت پڑھتے ہیں یا دعا کے طور پر یہ کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے تو اس کا بھی معنی ہی رب اشرح لی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، تو یہاں پر بھی وہی لفظ ہے، یشرح وہ کھول دیتا ہے، صدرہ اس کا سینہ، للاسلام اسلام کے لیے، ومن یرید اور جسے وہ چاہتا ہے، ان یضلہ کہ وہ گمراہ کر دے اسے، وہ دلہ یا دلو یہ وہی ہے، یعنی دلال مبین یہ لفظ بار بار آتا ہے، ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا ہے کہ وہ گمراہ کر دے اسے، یجعل تو وہ کر دیتا ہے، صدرہ اس کے سینے کو، ضیقاً تنگ، حرجن یہ کہتے بہت گھٹا ہوا یعنی چھوٹا، تنگ یعنی جس کے اندر سے گزرنے کی جگہ نہ ہو، کأنما گویا کہ، یصعدو جیسے وہ چڑھ رہا ہے، یصعدو یعنی جیسے وہ چڑھ رہا ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا مصعد لکھا ہوتا ہے جو ایلیویٹرز ہیں، لفٹیں ہیں، لفٹوں کے اوپر، تو یہ وہی لفظ ہے، وہ چڑھ رہا ہے، فی السماء آسمان میں، کذالک اسی طرح، یجعل اللہ الرجس یجعل ڈالتا ہے اللہ الرجس گندگی کو، ناپاکی کو، علی الذین ان لوگوں پر جو لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، وَهَذَا اور یہ ہے، صراط راستہ، ربک تیرے رب کا، آپ کے رب کا،
مستقیما بالکل سیدھا، یہ ہے تمہارے رب کا سیدھا راستہ۔ یعنی یہ راستہ کون سا؟ یعنی جس کے بارے میں ایمان کی بات کی جا رہی ہے۔ قد فصلنا، بلا شبہ فصلنا ہم نے کھول کر بیان کر دیا۔ فصل یہ وہی لفظ ہے جو تفصیل کے معنی میں آتا ہے، اردو زبان میں ہم کہتے ہیں تفصیل سے بیان کرنا، تو فصلنا ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں، الآیاتی آیتیں، لقوم لیے قوم قوم کے لیے، یعنی اس قوم کے لیے، یذکرون جو سب نصیحت کرتے ہیں، یعنی نصیحت والوں کے لیے یہ آیات ہم نے کھول دی ہیں، کیونکہ انہی آیات کے ذریعے سے لوگ جو ہیں گمراہ بھی ہوتے ہیں، تو نصیحت والوں کے لیے اللہ نے یہ آیات کھول کر بیان کی ہیں کہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ لہم دار السلام، اور ایسے نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لہم ان کے لیے ہے، دارو گھر، السلامی سلامتی کا گھر ہے، ان ربہم ان کے رب کے پاس، یعنی آخرت کے جو نتائج ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہی ہے ان کا دوست، ولیہم، ولی دوست کو کہتے ہیں، کارساز، مددگار، دوست، اور وہی ان کا دوست ہے، بما اس وجہ سے جو کانو وہ تھے، یعملون عمل کرتے۔ تو یہ آیات ہم نے تلاوت کی 127 نمبر آیت تک 124 سے، تو ان آیات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، شروع میں بات کی وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، یعنی ان کفار کے جو مکر و فریب ہے ان کا عالم آپ چیک کیجئے کہ پیچھے ہم نے مکر و فریب کی ان کی بات کی، وہاں سے بات شروع ہوئی ہے ان کے اکابر کے مکر و فریب سے، تو یہاں پر اس کی ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ مکر و فریب ان کے کیسے ہیں، کیسے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کی دلیل کے طور پر کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ جب تک ہم خود اس منصب پر فائز نہ ہوں اور ہمیں یہ معجزہ نہ ملے ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ یعنی جو آپ کو دیا گیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید معجزہ ہے، تو اچھا ہمارے اوپر قرآن مجید نازل ہو، اور اس طرح کی وہ باتیں کرتے کہ ہمیں جب یہ دیا جائے گا تو پھر مانیں گے۔ یعنی یہ اصل میں نام ماننے والوں کے بہانے اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یعنی اللہ رب العزت خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت جو ہے، رسالتہ یعنی اپنی رسالت وہ کدھر رکھے، اس کا اللہ کو علم ہے۔ یعنی تم اس کو مشورہ دے رہے ہو کہ جناب وہ ہمیں دیا جائے تو پھر ہم مانیں گے، تو اللہ رب العزت کی حکمت، اللہ رب العزت کا علم وہ خوب جاننے والا ہے۔ یعنی نبوت اور رسالت محض یہ اللہ کے اوپر ہے، یہ اللہ کے علم کے ساتھ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے رینڈملی کسی کو نہیں دی ہے، بلکہ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے دیکھیے ایک بڑے عدل کی بات کی ہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، ورنہ اللہ چاہتا کہ اللہ جس کو چاہے دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے عالم کی بات کی ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے پہچانتا ہے اور ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، اللہ کو علم ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ کس کو چاہے دے اور کس کو نہ دے، تو اللہ اپنے علم کے ذریعے سے اس کو خود سلیکٹ کرتا ہے۔ یہ محض وہبی یعنی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے نبوت کی امانت اس کے سپرد کر دیتا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ یہ نعمت کسے عطا کرنی ہے، لہٰذا مکہ کے ایک یتیم کو دینی ہے یا مکہ اور طائف کے کسی متکبر سردار کو عطا کرنی ہے، تو اللہ کو اس کا بہتر علم ہے۔ اور سورۃ الزخرف کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو اور انداز میں واضح کیا ہے ان کے ایک قول کے ذریعے سے کہ یہ لوگ جو تھے اس زمانے میں کیا باتیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے کہا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ان دو بڑے جو قریے ہیں، جو بڑی بستیاں ہیں، یعنی طائف اور مکہ وغیرہ کی جو بستیاں ہیں، ان بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی کو کیوں نہیں یہ ملا؟ یعنی یہ رسالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کیوں دی گئی جو در یتیم ہے، ایک یتیم کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس کی بجائے جناب مکے میں اتنے اتنے بڑے یہ لوگ رہتے تھے جیسے ابو لہب اور آپ جانتے ہیں ابو جہل وغیرہ جیسے لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ان لوگوں کو کیوں نہیں یہ رسالت اصل میں دی گئی؟ اگر دینی ہوتی تو اللہ ان کو دیتا، یہ زیادہ حقدار ہے۔ تو اللہ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، یعنی کیا ان کے پاس کوئی رائٹ ہے، کیا وہ تقسیم کریں گے اب اپنے رب کی رحمت کو؟ یعنی یہ رسالت جو ہے یہ ایک اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس کو چاہے دے، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں یہ چیز ہے، کیا اب تم یہ تقسیم کرو گے، تم بتاؤ گے کہ کس کو دینا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس معاملے کو اس انداز میں دوسری جگہ پر بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العزت کا اس کے اندر علم شامل ہے، اللہ کی حکمت اس کے اندر شامل ہے کہ کس کو دینا ہے، یہ نعمت کس کو دی جائے۔ تو اسی لیے آگے اللہ فرماتا ہے سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، تو ایسے لوگ جو مکر فریب کرنے والے ہیں، یعنی یہ اصل میں باتیں جو ہیں یہ ان کی یہ کوئی ایسی باتیں نہیں تھی کہ واقعی وہ رسالت چاہتے تھے یا واقعی وہ اس اہل تھے کہ ان کو رسالت دی جائے، نہیں ایسا نہیں ہے یہ، بلکہ اصل میں ان کا ایک فریب ہے۔
اور ان مکر و فریب کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ عنقریب انہیں کیا ہوگا، یعنی بڑے بنتے تھے نا، اکبر اکابر کی بات پیچھے کی گئی ہے، تو یہ جو جرم کرنے والے لوگ ہیں ان کو صغار عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کو ذلت ملنے والی، دنیا کی نظروں میں تو بڑے بنتے رہیں جتنا مرضی چاہیں، اللہ کے ہاں ان کو ذلت ملنے والی ہے، اور آخرت میں اللہ عذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور اس مکر کی وجہ سے آخرت میں بھی ان کو شدید عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ آگے آیت نمبر 125 میں اللہ فرماتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے شروع میں بات کی کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ چاہتا ہے اس کی شرح صدر کر دیتا ہے، اس کا سینے کو کھول دیتا ہے۔ تو یہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا یعنی کہہ لیں فارمولہ اور یہ بات اور یہ کہہ لیں ایک نشانی بیان کر دی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو ہدایت ملی ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں ہدایت کے اوپر ہوں، یا اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ چیک کرنا چاہے کہ میں کس راستے کے اوپر ہوں، تو وہ یہ دیکھے کہ جب اسلام کی اس کے سامنے بات کی جاتی ہے، جب دین کا پیغام اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جب دین کے کسی معاملے میں اس کے سامنے دعوت رکھی جاتی ہے، تو اس کے اوپر اس کا سینہ کتنا کھلتا ہے، یعنی کتنا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، یا پھر کتنا تنگ ہوتا ہے، اس کو دیکھ لے۔ اگر تو اس کا سینہ اس کے اوپر تنگ ہوتا ہے دین کی کوئی بات سن کر، دین کی کوئی احکامات کو سن کر، قرآن و سنت کی کوئی باتیں جو احکامات اللہ رب العزت نے حدود مقرر کی ہیں، اگر تو ان کا دل اس کے اوپر اعتراضات والا ہے، اس کے اعتراضات کرتا ہے اس کے اندر، تو وہ بندہ جان لے، وہ اپنی پہچان خود کر لے کہ اللہ رب العزت جو ہے یعنی اب وہ جو ہے وہ گمراہی والے راستے کے اوپر ہے۔ جبکہ اگر اس کا سینہ اس کے اوپر کھلتا ہے، اگر اس کی یعنی اس کے اندر جو ہے حق کو جاننے کی اور زیادہ جو ہے وہ یعنی اس کے دل کے اندر چاہت پیدا ہوتی ہے، وہ دین کی طرف اور زیادہ اس کا رجوع ہوتا ہے، دین کی طرف اور زیادہ اٹریکشن اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو وہ جان لے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت یہاں پر یہ فارمولہ واضح طور پر بیان کر دیا ہے، یعنی اوپن ایک سیکریٹ رکھ دیا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہدایت کا ارادہ چاہتا ہے، اللہ ہدایت کرنا چاہتا ہے، جس کو ہدایت دینی ہوتی ہے، کیا کرتا ہے یشرح صدرہ للاسلام، تو اسلام کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اسلام کی بات ہو اس کو خوشی ہوگی، اس کو مزہ آئے گا اسلام کی محفلوں میں بیٹھنا، اسلام کی بات کو سننا، اسلام کی باتیں کرنا، اور اسی یعنی اس کی پوری زندگی کا محور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اسلام کے گرد گھومتا ہے، اس کو اسی میں مزہ آتا ہے، اور بالکل اپوزٹ آپ کو دوسری طرف وہ باتیں ملیں گی۔ تو یہاں پر پہلی بات تو یہ کہ اسلام، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھلتا ہے۔ تو یہ اسلام کیا ہے؟ تو اس کو ہم پہلے بھی بہت دفعہ بیان کر چکے، ایک دفعہ پھر ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کا اصل معنی کیا ہے؟ اتباع کرنا، یعنی اللہ رب العزت کے سامنے اپنا سب کچھ سبمٹ کر دینا، اپنی ساری خواہشات کو اللہ کے سامنے یعنی سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، تو اسے کہتے ہیں اسلام۔ ایک مسلم شخص جو ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے کہ اب جو بھی ہوگا وہ میرے مالک، میرے آقا، میرے رب کی طرف سے جو ہدایت آئیں گی اس کے مطابق ہوگا۔ تو یہ اصل میں اسلام ہے۔ تو اگر اس کے اوپر انسان کا سینہ کھل گیا ہے، اگر رب کی اطاعت کے اوپر وہ شخص جو ہے خوشی سے اس کو کرتا ہے، اس کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے، تو جان لے کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کر چکے۔ تو حرجن دوسری طرف بات اللہ نے کی کہ جس کے ساتھ برائی، یعنی جو ومن یرید ان یضلہ، جو جس کے بارے میں اللہ کا ارادہ ہو، اللہ چاہے کہ وہ گمراہ کرے اسے، تو ہوتا کیا ہے؟ اس کا سینہ ضیقاً حرجن، تنگ اور گھٹا ہوا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے ایک لفظ جو ہے نا حرجن استعمال کیا، تو حرجن کہتے ہیں نہایت تنگ چیز کو، گھٹی ہوئی یعنی چھوٹی شرنک ہو گئی چیز کو۔ درختوں کا وہ جھنڈ جس میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکے، یعنی اتنے ساتھ وہ درخت ہیں، اتنے گھنے قسم کے درخت ہیں کہ اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی ہے، کوئی پلین وہاں پر چل نہیں سکتا ہے، پیراشوٹ کے ساتھ آپ وہاں پر لینڈ نہیں کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بعض درخت جو ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان میں آپ کا چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، چل بھی نہیں سکتے، تو جن کے اندر انٹرنس مشکل ہو، تو جس میں کچھ داخل نہ ہو سکتے اسے کہتے ہیں حرجن، یعنی مشکل سے جو ہے ضیقاً حرجن، یعنی اس کا سینہ اس طرح سے تنگ اور چھوٹا کر دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی دین کی بات، کوئی حق کی بات اندر جا ہی نہیں پاتی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ رسالت کی طرح ہدایت اور گمراہی بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے رسالت اوپری آیت میں ہم نے دیکھا، اس سے پچھلی آیت میں، کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو چاہے دے، اور یہ لیکن اس کے علم کے ساتھ ہے، یعنی یہ اس طرح نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے رینڈملی کس کو عطا کر دی ہے، نہیں، یہ اللہ کا اس کے اندر علم ہے۔ تو اسی طرح اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہدایت اور گمراہی ہے اس کو بھی فرمایا کہ یہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے،
وہ اپنے نظام عدل کے مطابق جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ صحیح بات تسلیم کرنے کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے، وہ آسانی سے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرمان کر دیتا ہے۔ یہ اصل میں اس کا سینہ کھلنا۔ اور اس کے اپوزٹ وَمَن یُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے لیے وہ ارادہ کرے کہ وہ اس کو گمراہ کرے، اور جسے اس کی سرکشی کے باعث ہدایت نہیں دینا چاہتا۔ اور یہ ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ اس کی اصل میں اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت جس کو مرضی چاہے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی یہ تو پھر عدل کے خلاف ہوگا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں شروع میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دل میں اصل میں ایک مرض ہے۔ یعنی مرض آپ نے، انسان نے خود اپنے دل میں خود سے پیدا کیا، دین کی طرف رجحان نہ کر کے، دنیا کی طرف مائل ہو کر۔ یعنی ادھر دین کی دعوت دی گئی، اسی وقت میں جناب دوسری طرف میچ لگا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جناب یہ دین کی دعوتیں تو سنتے رہتے ہیں، میچ دیکھتے ہیں۔ تو یہ اصل میں انسان کے پاس چوائسز ہوتی ہیں، تو اس کے حساب سے اللہ رب العزت پھر لوگوں کو کلاسیفائی کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ پھر کس کو ہدایت دینی ہے اور کس کو گمراہی کے اندر آگے بڑھانا ہے۔ اللہ رب العزت انسان جو خود چوز کر لیتا ہے اس کے اندر پھر اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی فرمایا اور جسے اس کی سرکشی کے باعث ہدایت نہیں دینا چاہتا اس کا سینہ حق قبول کرنے کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے مثال کے ساتھ اس بات کو بتایا ہے، اور مثال کیا دی ہے؟ کأنما یصعد فی السماء، کہ جیسا کہ انسان آسمان کی طرف جب چڑھتا ہے نا تو اس کا سینہ جو ہے نا اس میں بھی گھٹتا ہے، یعنی دل گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر اصل میں ایک سائنٹیفک جو ہے، بعض یعنی آج کے جو علماء جو چیزوں کو سائنٹیفک انداز میں بھی بیان کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی اٹیچ کر کے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے بھی اس حوالے سے یہ بات کی ہے کہ اس میں بھی ایک سائنٹیفک میریکل بھی ہے۔ یعنی اللہ رب اس زمانے میں دیکھیے آسمان کے اوپر تو کوئی چڑھا ہی نہیں تھا، کسی نے آسمانوں کی سیر تو کی نہیں تھی، نہ جہاز تھے، نہ پیراشوٹ تھی، نہ کوئی ہاٹ ایئر بلونز تھے، نہ کوئی راکٹ تھے، اس طرح کی تو کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن انسانوں کو معلوم نہیں تھا کہ آسمان کی طرف جب کوئی چڑھے تو اس کی حالت کیسی ہوگی، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں یہ بات بتائی ہے کہ جب اس انسان آسمان کی طرف چڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جو سینہ ہے وہ گھٹتا ہے، اس کے اوپر جو ہے پریشر کی وجہ سے اس کا سینہ گھٹے گا، اسی طرح اس کو آکسیجن کم ملے گی، جس کی وجہ سے اس کو یعنی اس کے اندر ہوا داخل نہیں ہو پائے گی، آکسیجن نہیں آئے گی، تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، یعنی اس کے لیے مشکل ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہی بات یعنی جس کے لیے اللہ رب العزت گمراہ کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ نے اس کی مثال اسی انداز میں دی کہ جیسے کسی چڑھنے والی جگہ پر کوئی چڑھنا چاہے تو سینہ جیسے گھٹتا ہے نا، تو اسی طرح یہ دین اور نور کی بات، یہ دین کی بات اس کے لیے اوپر چڑھنے والی بات ہے۔ ظاہر ہے دین ایک بلندی کی چیز ہے، انسان کو بلند کرتا ہے، تو جتنا اگر وہ جو ایسا شخص ہے وہ جب دین کی محفلوں میں بیٹھتا ہے، اگر بیٹھ ہی جائے دھکے سے، اگر کسی مجبوری سے وہ بیٹھ ہی جائے تو وہاں پر اس کو مزہ نہیں آتا ہے، بلکہ اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، وہاں پر اس کا جی گھٹتا ہے، جی گھٹتا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہاں پر جی گھٹتا ہے، پھر اس شخص کو تنگی محسوس ہوتی ہے، اس کو جناب کو اس کی دل کرتا ہے کہ جلدی جلدی یہ محفل ختم ہو اور جناب نکلے باہر جا کے سگریٹ لگائے، اتنی دیر سے سگریٹ بیچارے کا مس ہو رہا ہے، اور جناب جا کے اس نے فلاں کوئی اور کام کرنا تھا، کسی اور محفل میں جانا تھا، موسیقی کی محفل میں، تو اس کے اندر چلا جائے۔ تو یہ اصل میں دل کا اس کا گھٹنا، یعنی جیسے جیسے وہ اگر اوپر جائے گا، دین کی کوئی محفل ہے، جتنی وہ زیادہ محفل اوپر والی ہوگی، جس میں باتیں جتنی زیادہ دین کے زیادہ قریب والی ہوں گی، اتنا زیادہ اس کا دل گھٹتا ہے۔ تو یہ اصل میں آپ اس انداز میں اس کو اللہ رب العزت نے ایک مثال کے ساتھ بھی سمجھایا ہے، کأنما یصعد فی السماء۔ تو لہذا جو لوگ اصل میں حق سمجھ کر بھی، یعنی حق ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے، اسی لیے فی السماء کی بات کی ہے نا کہ جو لوگ اوپر چڑھتے ہیں لیکن چڑھنے سے جیسے دل گھٹتا ہے نا، تو ویسے ان کا دل گھٹتا ہے۔ حق کو سمجھ کر انکار کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں، ان پر کفر کی میل اور گندگی چڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کا یہ بھی معنی بھی کیا گیا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر اصل میں کفر کی میل، ان کی گندگی جو ہے، جس کو آگے اللہ نے خود بھی بیان فرمایا، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، کہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ رب العزت ان کے اوپر کیا ہے؟ گندگی کو ڈال دیتا ہے۔ یہ جو رجس ہے، میل ہے، گندگی ہے، کفر کے اندھیرے ہیں، یہ اصل میں ان کے دلوں کے اوپر چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور حدیثوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ دل کے اوپر ایک کالا سیاہ دھبا لگ جاتا ہے اور انسان برائی کے اندر چلتا چلا جاتا ہے اور دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان جب دین کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے یہ دھبے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ حتیٰ کہ اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ تو سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، یعنی وہ لوگ، یعنی یہ اللہ رب العزت کو ایسا نہیں ہے کہ جس کو مرضی گمراہ کر دے، بلکہ لوگوں کے دلوں میں، جن کے دلوں میں خود سے مرض تھا، اما الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض تھا، کیا ہوا؟ فزادتہم رجسا، تو اللہ رب العزت ان کو اس گندگی میں، نجاست کے اندر اور زیادہ پھر بڑھا دیتا ہے۔ یعنی جس طرف تم جانا چاہتے ہو ٹھیک ہے پھر جاؤ،
اور ان کے اندر کیا ہے؟ فزادتہم رجسن الی رجسہم، یعنی پہلے ان کے اندر گندگی تھی، اللہ ان کی گندگی کے اندر صرف اضافہ کرتا ہے۔ وماتوا وہم کافرون، اور وہ مرتے ہیں تو اس حالت میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورۃ اللیل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، کہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، کہ وہ شخص جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہی اختیار کی دین کے معاملے میں، بالکل بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جس نے جو دین کی ایمان کی بات ہے، جس کو حسنہ یہاں پر کہا گیا ہے، جو اچھی باتیں ہیں، جو نیکی کی باتیں ہیں، ان کو جھٹلایا، یعنی بخل کہاں پہ کرتا ہے اور استغنا کرتا ہے، بے پرواہی اختیار کرتا ہے اور دین کو جھٹلا دیتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت پھر اس کو اس کی تنگیوں کے اندر، اس کی عسرت کے اندر اللہ پھر اور آسانیاں دے دیتے ہیں کہ جا پھر تو خود تنگ ہونا چاہتا ہے تو ہو، تو اللہ رب العزت پھر اس کو بخل میں بھی اور بڑھا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو پرواہوں کے اندر، دنیا کی فکر کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس کی عقل اس طرح چلے کہ اپنی بات کو نہ چھوڑے، جو دلیل دیکھے کچھ ہیلا بنا لے، وہ نشان ہے گمراہی کا، اور جس کی عقل چلے انصاف پر اور حکم برداری پر، وہ نشان ہدایت ہے۔ ان لوگوں میں نشان ہیں گمراہی کے، ان کو کوئی آیت اثر نہ کرے گی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت اب آخری جو 2 آیتیں ہیں ہماری آج کی، اللہ فرماتا ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، یعنی جس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی، جو نور کا راستہ ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت اسلام کے لیے سینے کو کھول دیتا ہے، تو یہ ہے اصل میں وہ راستہ کہ جو اصل میں سیدھا راستہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یقین ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں یہ وہ آیتیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہاں پر حاضہ یعنی حکم برداری میں عقل کو راہ نہ دینا سیدھی راہ ہے۔ یہ موضوع میں شاہ عبد القادر وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو سیدھا راستہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حکم برداری ہے، یعنی عقل کو سائیڈ پہ کر کے عقل کو راہ نہ دینا، یہ اصل میں سیدھی راہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے کے اوپر، اسلام کے راستے کے اوپر رہے، بجائے اس کے کہ اسلام کی چیزوں کو عقلوں کے اوپر پرکھنا شروع کر دے، تو یہ اصل میں سیدھا راستہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 127 آخری آیت میں اللہ فرماتا ہے لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی جیسے دنیا میں اہل ایمان گمراہی سے محفوظ رہے ہیں، جیسے پیچھے بات آئی، تو اسی طرح اب آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا رکھا ہے؟ دار السلام، آخرت کا گھر، سلامتی کا گھر رکھا ہے، اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے ان کا ولی ہے۔ یعنی دیکھیے ان کو ولایت کس کی مل رہی ہے، ان کا ولی کون ہے؟ اللہ رب العزت، یعنی اس اللہ کو چھوڑ کر، اپنا ولی کو چھوڑ کر انسان دنیا کے اندر اولیاء جو ہیں وہ ان کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، پکڑتا پھرتا ہے، اللہ کو اپنا ولی انسان بنائے۔ ہم سب اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کا ذکر اللہ رب العزت نے آخری آیات میں کیا ہے، کہ جو سیدھے راستے کے اوپر ہیں، کہ جو اللہ رب العزت کی آیات کے اوپر عقل کی بجائے علم کو اور عقل کی بجائے جو ہے اس کی اطاعت کو فوقیت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں بنائے کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے دار السلام رکھا ہے، اور اللہ رب العزت جن کا ولی ہوگا، جن کا آخرت میں اللہ رب العزت دوست ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب ہمارا کوئز ٹائم ہے، اور کوئز میں ہمارے سامنے جو سوالات ہیں آج کے، تو پہلا سوال ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت اس کے لیے نور اس نے اس کے لیے بنا دیا، تو آیت میں نور اصل میں اس سے کیا مراد ہے؟ یہ نور یعنی کیا چیز ہے؟ یہ کون سی روشنی ہے؟ اسی طرح اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اسی طرح اللہ رب العزت نے مزین کر دیا کافروں کے لیے جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو اعمال مزین کیے جانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اعمال کس طرح سے، وہ کیا چیز ہے جس سے اعمال مزین ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اور اسی طرح اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، اللہ نے یہ بھی بات کی کہ ان کے بڑوں کو ان کے اندر ان بستیوں میں مجرم بنا دیا تاکہ وہ ان کے اندر مکر و فریب کریں۔ تو عوام جو ان اکابر کے افکار و اعمال وہ کہاں پہ پیش کریں، یعنی کیسے ان سے بچیں، وہ کہاں ان کو پیش کریں، ان اکابر و اعمال کے افکار سے کیسے بچا جائے؟ تو فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، ہم نے پوری ایک آیت پڑھی۔ تو یہاں پر اصل میں سوال اس انداز میں کہ اپنا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم ان لوگوں میں ہیں جن کا شرع صدر ہو چکا ہے، یا ہم ان لوگوں میں ہیں کہ جن کے دل جو ہے تنگ پڑتے ہیں دین کی باتوں سے؟ تو ہم نے اپنا یہاں پر جائزہ لینا ہے۔